ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے۔ تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا، گر نہ جاؤں مجھے تو اٹھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ میرے آنسو سوالی ہیں تیرے، گر رہے ہیں یہ دامن پہ میرے، اب تو سن لے میری اے خدا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے،
رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عشاء کی اذان ہونے تک میں آپ لوگوں کے کانوں تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور عنوان ہے قصہ تین مسافر کا۔ قصہ تین مسافر کا یہ حدیث آپ لوگوں نے کئی بار سنی ہوگی اور پڑھا بھی ہوگا، چونکہ اس حدیث کے اندر بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں، اس لیے اس حدیث کو میں اپنے کئی بار آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے اخلاص اور سچی نیت سے جو بھی بندہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالی اپنی رحمت اور مہربانی کے ذریعہ بندے کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی وہ بہترین عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالی جلدی کرتے ہوئے کبھی دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور آخرت میں تو دیتا ہی دیتا ہے۔ بندوں کو ان کے نیکیوں کا بدلہ، ان کے اچھے عمل کا بدلہ پورا کا پورا آخرت میں میسر ہوگا، لیکن بسا اوقات کبھی کبھار اللہ تعالی بندوں کو ان کے عمل کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ کہ بخاری شریف کی روایت اور مسلم شریف کی یہ روایت جو بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں لیے ہوئے ہیں، وہ بار بار پڑھنے کے لائق ہے، سننے اور سنانے کے لائق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی قوم کے 3 آدمی سفر میں نکلے، اپنی انسانی ضرورت کے لیے، اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے 3 آدمی سفر میں نکلے۔ اچانک اللہ کے حکم کے مطابق تیز و تند ہوائیں چلی اور بارش ہونے لگی۔ بارش اور طوفان سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ان تینوں نے ایک غار میں، ایک کھوہ میں جا کے پناہ لے لیا کہ بارش کے حملے سے، طوفان کے ضرر اور نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اپنی جان بچانے کی خاطر، اپنی صحت بچانے کی خاطر جا کے کھوہ میں، گوفے میں، ایک غار میں ان تینوں نے پناہ لے لیا۔ جیسے ہی تینوں غار میں گھسے، اللہ کی مرضی کہ پہاڑ سے بھاری چٹان اڑی اور غار کے منہ کو بند کر دیا، ایک دم بند کر دیا۔
پریشانی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کہاں پناہ لیا تھا؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت، ایک پودا، ایک چٹان اڑی وہاں سے، پہاڑ سے، اور غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بڑی پریشانی سے کیسے نکلا جائے۔ پہلی والی پریشانی تو ہو سکتا ہے آسان رہی ہو، یہ تو اور بہت بڑی پریشانی ہمارے اوپر آ گئی کہ نکلنے کا راستہ، اس پریشانی اور اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں بچا۔ اب کیا کیا جائے؟ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ہمارے اسلام نے بھی، ہمارے پیارے حبیب نے بھی اپنے عمل سے اور اپنے حکم سے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سارے معاملات باہمی مشورے سے حل کیا کریں۔ کوئی بھی بات ہو، باہمی مشورہ ہو، آپس میں مشورہ ہو، کیونکہ آپ نے اگر کسی ایک کام کرنے کا فیصلہ لیا تو اکیلے آپ اپنے ذہن و دماغ سے فیصلہ لیں گے۔ فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور فیصلہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب دو چار دماغ بیٹھ کر کے، سنجیدہ دماغ، سنجیدہ سوچ رکھنے والے جب بیٹھ کر کے مشورہ کریں گے اور مشورے سے جو بات طے ہوگی، کئی ذہن کی جو اپج ہوگی، کئی ذہن کی جو پیداوار ہوگی، وہ زیادہ نفع بخش اور کارآمد ہوگی۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو بھائی، اس پریشانی سے نکلنے کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ ہم تینوں نے جو سب سے اچھا کام کیا ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اخلاص نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، جو ہم نے سب سے اچھا عمل کیا ہو، جو ہماری نگاہ میں سب سے اچھا عمل ہو، کردار ہو، اس کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالی سے اس پریشانی سے نکلنے کی دعا کی جائے۔ بہرحال تینوں نے اپنے من میں سوچا، غور و فکر کیا، اور ان تینوں کی نگاہ میں، ان تینوں کے حساب سے جو عمل بڑا اچھا ان کو لگا، اس عمل کو ان لوگوں نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے واسطہ اور وسیلہ بنایا، اور پریشانی چھٹی اور پریشانی دور کی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ کیا ان لوگوں نے بیان کیا؟ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اور بڑے غور سے سننے کے لائق، سنا کئی بار آپ نے ہے، پھر سن لیجیے۔ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ تعالی، میرے پاس بکریاں تھی، میں بکریوں کو چراتا تھا اور بکریوں کے دودھ سے اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کی پرورش کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں چراتے چراتے دور نکل گیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی، واپسی میں تاخیر اور دیر ہو گئی۔ میں شام کو جب اپنی بکریوں کو واپس لایا چرا کے، تو میں نے بکریوں کو دہا۔ دودھ نکالنے کے بعد دودھ کے پیالے کو، برتن کو لے کر کے گیا تو دیکھا میرے ابو اور میری امی سو گئے، میرے والدین، میرے ماں باپ سو گئے تھے، اور میری یہ عادت تھی کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے سے پہلے، اپنے بچوں کو بکریوں کا دودھ پلانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ جب میں والدین کے بستر کے پاس گیا، میرے والدین سو رہے تھے،
اور دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں. میں اپنے ماں باپ کو جگانا بھی گوارا نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو جگانے کی وجہ سے، نیند سے ہوشیار کرنے کی وجہ سے میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو کوئی دکھ پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، ان کے آرام کی نیند میں خلل اور رکاوٹ آ جائے، اور فجر تک میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، جبکہ میرے بچے میرے پیر پر بیٹھ کر کے بھوک کی وجہ سے رو رہے، بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، دودھ مانگ رہے تھے. لیکن میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر دوں، میرے ماں باپ بھوکے سو. جب صبح ہوئی تو میرے باپ جگے، پہلے انہوں نے دودھ پیا، پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا. اے اللہ، اگر میں نے تیری رضا جوئی کی خاطر، تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے تو اسی کے بدولت ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے. اللہ تعالیٰ کو یہ دعا قبول ہوئی، اس کے نیک عمل کا وسیلہ اور واسطہ اور چٹان ہٹی. یہ قصہ آپ نے ایک آدمی کا ایک بیان سنا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے بھائی اور ساتھی، اس بیان کے اندر ہمارے لیے کیا عبرت اور کیا نصیحت؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ماں باپ کو بڑی حیثیت دے رکھی ہے، یہاں تک کہ ہمیں اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے کسی بات پر اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو نہیں. اور اللہ تعالی نے کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اسی طرح اللہ تعالی نے حکم دیا ہے جہاں اللہ تعالی نے اپنی ہی عبادت کرنے کا حکم دیا، اپنی عبادت کے حکم کے بعد فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اگر تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں چھڑکو نہیں اور ان کو کسی بات پر اف بھی نہ کہو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق ماں باپ کو رکھا، اور ماں باپ میں ماں کا درجہ باپ کے درجے سے کہیں زیادہ بلند اور برتر اور افضل اور اچتم ہے. میرے مسلمان بھائیو ساتھی، اس آدمی نے ایک ایسا کردار پیش کیا ہے جس میں ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، عبرت ہے کہ دن کا ہارا ہوا تھکا ہارا آیا ہے، اس کے بچے بھوک کی وجہ سے اس کے پیر پر رو رہے ہیں، دودھ مانگ رہے، ابو جان دودھ دے دیجئے. ابو جان کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تیار ہے، لیکن اس کے ماں باپ سو گئے، ماں باپ بھوکے سوئے. اس نے گوارا نہ کیا کہ ہمارے والدین بھوکے سوئے اور ہمارے بچے آسودہ ہو کر کے رات گزارے اور پوری رات ایسے ہی بتا دیا. میرے بھائیوں سے کیا کوئی ایسا ریکارڈ قائم کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو جب اس آدمی نے مصیبت سے بچنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اس کی دعا. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ماں باپ کی قدر، ماں باپ کے ساتھ احسان، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہمارے ماں باپ بنے، ہمارے ماں باپ بنے.
اور ہمارے اس دنیا میں آنے کے بعد ہمارے ہر نخرے کو، ہماری ہر نزاکت کو، ہمارے ہر پیار کو، ہمارے ہر غصہ کو کس نے برداشت کیا؟ کس نے برداشت کیا؟ ماں نے اگر بنا کے بچپن میں کوئی چیز دی، مجھے پسند نہیں آیا، نخرے میں اگر بچانا حرکت ہو گیا تو ماں پیچھے پیچھے دوڑتی تھی، باپ پیچھے پیچھے دوڑتا تھا۔ اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی تو بیماری کا علاج باپ نے اپنی گاڑھی کمائی سے کیا، اپنے کندھوں پہ لاد کے کیا۔ ماں ہمارے پاخانہ اور پیشاب میں لیٹی اور سوئی۔ ہمارے ساتھ جو اچھا برتاؤ ہمارے ماں باپ نے کیا ہے، وہ ویسا اچھا برتاؤ نہ دنیا میں کوئی کر سکتا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن آج سماج کو جب آپ دیکھیں گے، معاشرے پر جب آپ اچھتی نگاہ ڈالیں گے اور خاص طور پر جاہلانہ سماج پر، تو آپ اش کریں گے، بیوی بال بچے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، بوڑھی ماں کے پاس ٹھنڈی کے موسم میں سونے کا لحاظ نہیں ہے، باپ کے پاس علاج کا پیسہ نہیں ہے۔ بچے کہتے ہیں کیا میں اکیلے تمہاری پرورش کروں؟ تمہارے پاس 4 لڑکے ہیں، جاؤ چاروں سے لو تب مجھ سے لو۔ اس سماج میں جہاں جہالت ہے، جہاں بدعملی ہے، جہاں والدین کی ناقدری ہے، اس سماج میں آپ اپنی آنکھوں سے یہی دیکھیں۔ لہذا میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے والدین کے حقوق کو پہچانو، اور جس طرح آپ کی امی جان نے، آپ کے ابو جان نے اس عمر میں، اس حالت میں، اس وقت میں احسان اور اچھے سے اچھا سلوک کیا ہے، اس اچھے احسان کا بدلہ کیسے دو؟ اچھے احسان کے ذریعے۔ اپنے بیویوں کا بھی خیال رکھو، اپنے بچوں کی خوراک اور لباس کا خیال رکھو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہر طرح کی توجہ میں اولاد، ذریت اور بیوی کی طرف، اور ماں باپ جائیں چولہے بھالنے، 100 ریال مہینہ بھیج دیا وہ کافی ہے، اور اپنی بیوی اور بچوں کی ہر فرمائش کی تکمیل ہم کرتے رہے، وہ بڑی بھاری نعمت ہے۔ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کے خرچ برچ کی ذمہ داری اٹھائے۔ بڑا ہی خوش نصیب ہوگا وہ لڑکا یا وہ لڑکی جسے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے، یا جس کو ماں باپ اس کی خدمت کے لیے موقع فراہم کر دیں۔ اور اگر والدین مر چکے ہیں یا ان میں سے کوئی بھی مر چکا ہے تو آپ نیک بنے، تاکہ آپ کے نیکی کا اجر و ثواب انہیں ملے۔ آپ ان کے نام سے حج عمرہ کریں، آپ ان کے نام سے صدقات و خیرات کریں، آپ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے دین حاصل کریں اور دین کی تبلیغ کریں۔ زندہ ہے تو خدمت کریں، اچھا برتاؤ کریں، اگر وفات پا چکے ان کے لیے دعا کریں، بخشش کی، مغفرت کی، آپ خود نیک بنیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، اس حدیث کے پہلے ٹکڑے میں والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور اس کے بدولت انسان پریشانیوں سے بھی نجات حاصل۔ دوسرا آدمی اس نے کہا، اے اللہ، رات کے پروگرام میں یہ بیان کیا گیا تھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچے زاد بہن جس کا میں عاشق ہو چکا تھا، جس سے مجھے ویسے ہی محبت ہو گئی تھی جیسے کہ ایک مرد ایک عورت سے محبت کرتا ہے، اور میں ہر طرح سے اس کو اپنے پھندے میں پھنسا کر اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، میں اس سے بدفعلی کرنا چاہتا تھا، زناکاری کرنا چاہتا تھا۔ ہوا ایسا کہ وہ فقر و فاقہ کا اس طرح شکار ہوئی، غربت اور ناداری سے اس طرح پریشان ہوئی کہ ہمیں اپنا چچا زاد مالدار بھائی سمجھ کر کے آئی قرض مانگنے کے لیے۔ میں نے قرض تو اس کو دیا 100 دینار، جیسا کہ امام بخاری میں ذکر کیا 100 دینار، میں نے اس کو قرض 100 دینار تو دیا، لیکن میں نے ایک شرط بھی لگا لی، مجبوری کا فائدہ میں نے اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا نہ بنائے، آمین۔
وقت سے میں نے فائدہ بھی اٹھایا، میں نے اس سے اپنی جنسی خواہش بدفعلی کرنے کا وعدہ بھی کرا لیا۔ وہ مجبور تھی، فقر و فاقہ سے دوچار تھی، محتاج و تنگدست تھی، پیسے کی اس کو سخت ضرورت تھی، بھوک مری اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ ہوا ایسا کہ میں نے 100 دینار اس سے بطور قرض دیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا۔ جس دن کا اتفاق ہوا وہ دن بھی آیا اور وہ گھڑی بھی آئی کہ میں اس کے دونوں رانوں کے بیچ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کوشش ہی کرنے والا تھا۔ وہ کانپ گئی، وہ دہل گئی۔ رب کا ڈر، رب کا خوف اور رب کا تقوی اس کے جسم و جان میں بالکل ظاہر تھا۔ اس نے کہا اے بندے، تو اس مہر کو ناجائز طریقے سے نہ توڑ۔ علامہ نبوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے شرح میں لکھا ہے، مہر سے مراد پردے بکارت، تو حرام ذریعے سے، زنا کے ذریعے سے اس مہر کو نہ توڑ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اس کا یہ جملہ، اس کی یہ تقریر ہمارے دل پہ فوراً اثر کر گئی، اور میں نے یہی نہیں کہ اس سے بدکاری کرنے سے ہٹ گیا، بچ گیا، توبہ کر لیا، میں نے 100 دینار بھی اسے معاف کر دیا۔ 100 دینار بھی اس کو جو بطور قرض دیا تھا میں نے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا، معاف۔ اے اللہ، اگر میں نے تیرے لیے کیا ہے تو اسی کے بدولت، اسی کے طفیل میں، اسی کے صدقے میں، اسی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پریشانی دور کر دے۔ اور پریشانی چٹان تھوڑی ہٹی، لیکن اتنی نہ ہٹی کہ نہ کر سکے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر کیا عبرت و نصیحت ہے؟ یہ ایسا واقعہ ہے، چاہے لڑکی کی طرف سے یا لڑکے کی طرف سے، کہ جو دلوں کو دہلا دینے والے ہیں، اور خاص طور پر ایسے سماج کے اندر، جس سماج کے لوگ بگڑ چکے ہوں، جہاں عریانیت، بے حیائی، فحاشی، بدکاریاں عام ہو گئی۔ پہلی بات اس حدیث کے اس ٹکڑے سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ کسی مجبور کی مجبوری کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مجبور کی مجبوری کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے؟ دوسری بات، موقع پا کر کے حرام کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ موقع ملا حرام کام کرنا، اگرچہ اس میں کچھ ہماری دنیاوی ترقی ہے، کچھ ہماری شہوت کی تسکین ہے، لیکن موقع پا کر کے بھی غلط کام نہیں کرنا۔ تیسری نصیحت ہمیں یہ ملی، میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اگر کوئی برائی نظر آئے، ہمیں اگر کوئی برائی اپنے اندر یا غیر کے اندر، اپنے اندر یا غیر کے اندر اگر نظر آئے، تو ہمیں حکمت عملی کے ساتھ اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ اور یہاں یہ بھی نصیحت ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو یہ تعلیم دیں کہ اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنے آبرو تو آخری دم تک بچانے کی کوشش کرو۔ آخری دم تک تم اپنی عزت، اپنی عصمت، اپنی پاک دامنی اور اپنی عفت کو بچانے کی کوشش کرو، جس انداز سے بھی ممکن ہو سکے۔ جیسے کہ اس لڑکی نے آخری وقت ایسا جملہ استعمال کیا کہ وہ جملہ اثر کر گیا اس قرض دینے والے بندے کی اوپر۔ اس میں اس حدیث سے ایک اور نصیحت ملی کہ جب بھی کوئی ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دے تو ہمیں اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تعالی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں اس حدیث میں۔ اب آئیے سماج کے اوپر آج صرف مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، موقع کی تلاش اور چانس کی تلاش ہی میں لوگ رہتے ہیں کہ کہاں پاؤں، کس کا کھا لوں، اور کہاں پاؤں اس حیوانی شہوت کو کس طرح اس کی تکمیل۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کریں، ہم اپنی بھی عزت محفوظ رکھیں اور دوسرے کی بھی عزت بچانے کی کوشش اور نیک عمل کریں، اور ہمارے اوپر اگر کوئی سنکٹ کوئی پریشانی آ جائے تو اس نیک عمل کو اللہ تعالیٰ سے واسطہ اور وسیلہ بنا کر کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز پریشانی اور سنکٹ۔ تیسرے آدمی نے امانت داری کا ایک نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کے تیسرے آدمی کے واقعے میں آپ لوگ جانتے ہیں ایک امانت داری کی ایسی مثال موجود ہے، امانت داری کی ایسی مثال موجود ہے کہ قربان جائیں ہم اور آپ میرے بھائیوں سے۔ اور امانت داری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، دیانت داری اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں امانت داری دیانت داری اختیار کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک بھی حکم دے ڈالا کہ ولا تخن من خان، ولا تخن من خان، اگر تمہاری کوئی خیانت کر رہا ہے، تمہارے ساتھ اگر کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، بددیانتی کر رہا ہے، تب بھی تم اس کی خیانت کرو، تب بھی اس کی امانت میں۔ اللہ تعالیٰ نے امانت ادا کرنے کا، دیانت داری برتنے کا حکم دیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اذا رفعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب سماج سے، سوسائٹی سے امانت داری ختم ہو جائے تو قیامت کا انتظار ہوگا۔ سماج سے، مسلمانوں سے اور سماج سے امانت داری کا گم ہو جانا یہ کس کی نشانی ہے؟ قیامت کی نشانی، یہ قیامت کی نشانی۔ جب امانت داری ختم ہو جائے، دیانت داری ختم ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ لہذا میرے بھائی، جو بھی چیز ہمارے پاس بطور امانت ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہو یا اپنے جیسے کسی مخلوق کی دی ہوئی امانت ہو، اس کے اندر پوری دیانت داری برتنی چاہیے اور خیانت اور بددیانتی سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ خیانت اور بددیانتی یہ بڑا گناہ ہے، اور جب سماج میں بددیانتی پیدا ہو جائے گی، امانت اٹھ جائے گی، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ امانت کی مثال قائم کیا اس شخص نے، اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں ایک مالدار آدمی ہوں، میرے پاس مزدور لوگ کام کرتے تھے، میرے پاس مزدور لوگ، یہاں کوئی ہم میں سے نہیں ہے جو مزدور نہ ہو اور جس نے مزدور نہ رکھا ہے بات کی نہیں۔ ہم اگر کسی کے مزدور ہیں تو ہم بھی جب اپنے وطن جاتے ہیں تو ہم بھی کسی کو مزدوری کرنے کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں اور غور کریں۔ ایک دن ایک مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مزدوری کی مقدار بیان کی ہے 3 سا۔ سا ایک عربی پیمانہ ہے، اور ایک سا میں 2.5 کلو ہوتا ہے۔ ایک سا میں کتنا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو۔ تو 2.5 کو اگر 3 سے آپ ضرب دیں گے تو کتنا نکلے گا؟ 7.5 کلو۔ 7.5۔ ایک دن ایک مزدور اپنے 7.5 کلو کی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، واپس چلا گیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ اللہ امانت دار بنائے، امین، اللہ دیانت دار بنائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج تو مزدور لوگ، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ مزدور مزدوری چھوڑ کے چلا جائے، مجھ سے مزدوری نہ لے، یا لے تو محنت کے حساب سے نہ لے، کم لے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کے پیشانی کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت، اس کا محنتانہ، اس کی مزدوری اس کے حوالے کر دو۔ اس نے آپ کی مزدوری کی، آپ کا کام کیا، آپ اس پر واجب تھا کہ مزدور ہے وہ کام کرے آپ کا، آپ پر کیا واجب ہے؟ اس کی مزدوری اس انداز سے دو کہ وہ خوش ہو جائے۔ اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے، اب آپ لوگ کہیں گے ہم لوگ اسی میں کام کرتے پسینہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ گئے بات کو کہ نہیں؟ تو مزدوری اپنی چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کو کس میں لگایا؟ تجارت میں لگا دیا۔ 7.5 کلو کی مزدوری کس میں لگا دیا؟ تجارت میں لگا۔ کافی بکریاں ہو گئی، کافی اونٹ و گھوڑے ہو گئے،
ایک دن وہ آیا اپنی مزدوری مانگنے کے لیے. اسے بھی یاد تھا مزدور کو کہ فلاں سیٹھ صاحب کے یہاں میری مزدوری باقی ہے. آج بھی ہمارا اور آپ کا ہوتا ہے, جب جیب میں بالکل خرچے نہیں رہتے ہیں تو سوچا جاتا ہے کسی کو قرضہ تو نہیں دیا ہوں بھائی, ذرا گھر کی خرچی چلا جائے, اس سے قرضہ اپنا لے واپس لے کر کے. ہوتا کہ نہیں ہوتا. بہرحال وہ مزدور آیا تو انہوں نے امانت داری سے کہا کہ بھائی یہ بکریاں, یہ اونٹ تمہارے ہیں, یہ اونٹ اور بکریاں تمہارے ہیں, تم لے جاؤ. تو اس نے کہا سیٹھ صاحب آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں, مسخرہ پن کر رہے ہیں ہم سے؟ میں تو 7.5 کلو کی مزدوری چھوڑ کے گیا ہوں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بکریاں تمہاری ہیں جو سینکڑوں کی ملکیت ہے, یہ اونٹ تمہارے جو کروڑوں کی ملکیت ہے, لاکھوں یا ہزاروں کی ملکیت ہے. میں اپنے 7.5 کلو جو مزدوری چھوڑ کر گیا تھا وہ میں لینا آیا ہوں, یہ کروڑوں اور لاکھوں اور ہزاروں کی جائیداد مانگنے نہیں آیا ہوں, میں تمہاری جائیداد لینا. اس آدمی نے کہا, مالک نے کہا, اے بندہ تو 7.5 کلو کی 3 سا کی مزدوری چھوڑ کے گیا تھا, میں نے اسے کھا نہیں لیا, وہ تیری امانت تھی میرے پاس, میں نے اس کو تجارت میں لگا دیا, اور تیرے اس 7.5 کلو کی مزدوری سے 3 سا کی مزدوری جو چھوڑ کے گیا تھا اس کی یہ پیداوار ہے اونٹ اور گھوڑے, اونٹ اور بکریاں, یہ اسی کی, یہ میرا مال نہیں. اونٹ اور بکریاں جو کچھ دیکھ رہا ہے, جو میں لے جانے کو کہہ رہا ہوں, یہ اسی کی اپج ہے, اسی کا نتیجہ ہے, اسی کے پیداوار ہے. خوش وہ لے کر کے چلا گیا. میرے بھائیوں ساتھی, اس بندے نے کہا اے اللہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اسی عمل کی بدولت اس چٹان کو ہٹا دے. چٹان ہٹی اور تینوں نکلے. ان تینوں واقعات سے جہاں ہمیں بہت ساری نصیحتیں اور عبرتیں ملتی ہیں, ان میں سے سب سے پہلی نصیحت جو ملتی ہے, کیا ملتی ہے؟ ہمیں اپنے ہر عمل میں مخلص ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یعنی ہماری نیت کیا ہو؟ دنیا کو خوش کرنا نہیں, دنیا کو دکھانا نہیں, ریاکاری نہیں, شہرت نہیں, اللہ کی رضا حاصل کرنا. اور یہیں پر یہ عبرت بھی ملی کہ اگر کوئی بھی عمل جسے غائب درجے کے اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اس عمل کے بڑپن اور چھوٹاپن سے قطع نظر وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وہ عمل اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. جس عمل میں اخلاص ہوگا, سچی نیت ہوگی, وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوگا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں خاص طور پر. ایک تو نیت ہماری نیت میں کیا ہو اخلاص, سچی نیت. سچی نیت یہ بھی تو ہو سکتی, فلاں کو دکھانے کی سچی نیت, اس میں بھی سچی, یعنی ہم فلاں کو دکھا رہے کسی دوسرے کو نہیں, کسی مخلوق کو دکھانے کے لیے نہ, کسی مخلوق سے تعریف حاصل کرنا مقصد نہ ہو, کسی مخلوق کی قربت حاصل کرنا مقصد نہ ہو, بلکہ کس کو راضی کرنا, کس کو دکھانا, کس کو خوش کرنا, وہ عمل ضرور ہوگا انشاءاللہ. اخلاص کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا جائے, جس کو کہا جاتا ہے نبی کی پیروی, نبی کی اتباع. اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہے, کسی عمل کے نبھانے میں, کسی نیکی کے کرنے میں ہماری نیت میں اخلاص ہے, لیکن نبی کا طریقہ نہیں پائے گا, ہم نبی کے طریقے کے مطابق نہیں کریں تو عمل قبول نہیں ہو سکتا. اگر کوئی عمل ہم کر رہے ہیں نبی کے طریقے کے مطابق ہی کریں, بالکل سیم ٹو سیم, لیکن ہماری نیت میں ریاکاری اخلاص نہیں, وہ عمل قبول نہیں. جیسے مثال کے طور پہ میرے بھائیوں, یہ محرم کے جو تعزیہ رکھتے ہیں وہ کس لیے رکھتے ہیں؟ لوگوں کو خالی دکھانے, وہ چاہتے ہیں کہ جس کی قربت حاصل کرنے کے لیے تعزیہ رکھا گیا ہے صرف انہی کے لیے کرتے ہیں, کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں, لہذا وہ عمل قبول نہیں ہو. تو اس چیز پر ہمیں, جہاں ہماری نیتوں میں اخلاص ہو
اور سچائی ہو، وہیں پر ضروری ہے کہ ہم نبی کے طریقے کے مطابق عمل کریں، اور نبی کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ ہماری ہم سے جو عبادت ہو رہی ہے یا جو عبادت ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں؟ اس کے لیے دین کی تعلیم حاصل سنا کے نہیں، فلاں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے کرنے لگے، فلاں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے کرنے لگے۔ سچی تعلیم، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، سنت رسول کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، ورنہ زاہد تو ہو جائیں گے، عابد ہو جائیں گے، نام کے عابد ہو جائیں گے، عبادت گزار، لیکن ہمارا عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ ہمارے ہر عمل پر ضروری ہے کہ اخلاص کی مہر لگی ہوئی ہو اور نبی کی پیروی کی مہر لگی ہوئی۔ جب ہمارے عمل پر، جس لفافے میں ہم اپنا عمل رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھیج رہے ہیں، اس لفافے پر اخلاص کی مہر لگی ہوگی، اور اللہ سب کی نیتوں کو جانتا ہے، نبی کی پیروی کی مہر لگی ہوئی ہوگی، وہی عمل قبول ہوگا، ورنہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور رب دو جہاں کے ہاں وسائل ملنے کے بعد، سادھن ملنے کے بعد، وقت ملنے کے بعد یہ کہہ کر کے فرصت نہیں ملے گی کہ فلاں ایسا کرتا تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا، فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا تھا اس لیے ہم نے کیا، فلاں صاحب نے کہہ دیا تھا اس نہیں میرے بھائی، علم حاصل کرو۔ بنا علم کے کوئی دیندار نہیں بن سکتا، بنا علم کے کوئی تقوی شعار نہیں بن سکتا، بنا علم کے کوئی اپنی نیتوں میں اخلاص نہیں پیدا کر سکتا، بنا علم کے کوئی بھی انسان اپنے عمل کو نبی کے طریقے کے مطابق ڈھال نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت رسول کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر دوسروں کے جو حقوق ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں مطلب پرستی سے بچائے، خود غرضی سے بچائے اور خیانت سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے دور رکھے، محفوظ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سوال؟